ہری پھلا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بس یہ آخری دو مصرع آئے گا، یہ مصرع بہت ہی عمدہ مصرع ہے، آپ حضرات کوئی خاموش نہ رہیں گے، بس شعر پہنچا رہا ہوں۔ ہری پھلا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بھی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات اللہ رب العزت یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نمازوں کے ساتھ یعنی ان اللہ مع الصلاۃ یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ رب العزت یہ فرما دیتا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کربلا کے میدان میں فیصلہ کرنا پڑتا کہ اللہ ہے تو کدھر ہے۔ یزید کے خیموں میں بھی نماز ہو رہی ہے، حسینی خیموں میں بھی نماز ہو رہی ہے، یزید کی طرف بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہو رہا ہے تو حسینیوں کی طرف بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہو رہا ہے، یعنی دونوں طرف نمازیں ہیں۔ تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا اللہ ہے تو کس سائڈ ہے، اللہ کس کے سائڈ، حسینی کے سائڈ یا یزیدیوں کے سائڈ، اللہ آخر کس کے طرف ہے۔ اس لیے کہ دونوں کی طرف نمازیں ہو رہی ہیں، دونوں کی طرف اذانیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں فیصلہ کرنا مشکل پڑ جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس جھنجھٹ کو پہلے ہی ختم کر دیا اور قرآن کریم میں فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا، خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کربلا کے میدان میں ہم نمازی نہیں دیکھیں گے بلکہ صبر دیکھیں گے، صبر ہے تو جس کے ساتھ صبر ہے۔ جب ہم کربلا کے میدان میں صبر دیکھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ صبر حضرت زینب کے ساتھ ہے، صبر حضرت سکینہ کے ساتھ ہے، صبر حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہے، صبر حضرت امام حسین کے ساتھ ہے، صبر حضرت علی اکبر کے ساتھ ہے، صبر حضرت عباس بندار کے ساتھ ہے، صبر علی بیت کے ساتھ ہے۔ فیصلہ ہو گیا جب صبر کربلا کے میدان میں اہل بیت کے ساتھ ہے تو اللہ رب العزت بھی اہل بیت کے ساتھ ہے۔ صبر ہے، کیا بات ہے، حسینی صبر والوں کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ صبر ہے تو اللہ رب العزت بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی حسین نے پاک اس طرف ہے۔ تو خلاصہ ہو گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ذرا آگے بڑھے، حضرت امام شہید سب ہوتے چلے گئے، آخری کار حضرت امام حسین ہے۔ امام حسین حضرت زینب کے پاس گئے، زینب نے بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے بھائی کے گلے کو بوسا لی اور ان کے زلف کو بوسا لی۔ حضرت امام حسین ہے، حضرت امام حسین نے اپنے بہن کے ہاتھ کو بوسا لی اور کلائی کو بوسا لی اور اشاروں میں اپنا علم ظاہر کر دیے، یعنی حضرت زینب فرما دی کہ بھائی جان رات کی تاریکی میں حضرت فاطمہ الزہرا ہمارے خواب میں تشریف لائی تھی اور وہ یہ فرما دی کہ ہمارے حسین کے گلے پہ تلواریں چلیں گی، ان کا زلف خون سے لت ہو جائے گا، تو جس گلے پہ تلواریں چلیں گی اسی گلے کو میں بوسا لے رہی ہوں۔ حضرت زینب فرما رہی کہ اس زلف کو میں بوسا لے رہی ہوں، وہ زلف جو زلف خون میں لت ہو جائے گا اسی زلف کو میں پہلے ہی بوسا لے رہی ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بہن زینب میں نے آپ کے دست مبارک کو جب بوسا لیا تو ہمارے خیال میں بھی حضرت مولا علی فرما دیا حسین
تمہاری شہادت کے بعد سب کے ہاتھ میں بیڑیاں لگا دی جائے گی. تو زینب جس ہاتھ میں بیڑیاں لگائی جائے گی اس ہاتھ میں پہلے ہی بوسہ دینے رہا ہوں. اور اس کے بعد اس لیے یہ سب کام کر رہے ہیں کہ کوئی یزیدی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو اچانک شہید کیا گیا ہے, یہ نہ سمجھے, بلکہ امام حسین جیسے پیدا ہوئے تھے ان کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی سے مشہور ہو چکی تھی, بچپن ہی سے ان کی مشہور ہو چکی تھی کہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے. یہ سب معاملہ تو پہلے ہی سے معلوم تھا, امام حسین کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یزیدی ظالم میرے گلے پہ تلواریں چلائیں گے. تو آپ اور کوئی یزیدی یہ نہ سمجھے کہ ان کو اچانک قتل کیا گیا ہے, ان کو اچانک شہید کیا گیا ہے, ہرگز نہیں, بلکہ ان کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے مشہور ہو چکی تھی اور بچپن ہی سے مشہور تھی, سب تو پہلے ہی سے معلوم تھا. اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر بھی چھری رکھا گیا تھا. میرا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی, یعنی قربانی کا آغاز وہیں سے شروع ہوا تھا. اگرچہ وہاں پہ اسماعیل کے گلے پر چھری نہیں چلی, لیکن وہاں پر دھنوا ذبح ہو گیا, یہ قربانی مکمل ہو گئی. اور کربلا کے میدان میں نبی کون مقام کے نواسے نے بھی آقائے حضرت نواسا حضرت امام حسین کے گلے پر جو تلواریں چلی, یہاں پہ تلواریں چل کر مذہب اسلام کو بچا لینا تھا. اس میں حکمت یہ تھی, حکمت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جو چھری رکھی گئی تھی اور وہاں پہ وہ بچ گئے, حکمت یہ تھی کہ ان کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا, وہاں پہ اسماعیل کو بچا کر نور محمدی کو بچانا تھا. اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو کٹوا کر دین محمدی کو بچانا تھا. کیا بات ہے بابا, ماشاءاللہ امام حسین شہید ہوئے ہیں, مذہب اسلام کی بقا کے خاطر شہید ہوئے ہیں. امام حسین بہت اچھا, جب اسلام کی کشتی ڈوبنے کے قریب تھی واہ تو امام حسین نے اپنا سر دے کر پار لگایا. وہ ہے امام حسین. ذرا اور آئے تیزی کے ساتھ, لمبی گفتگو کا سمے نہیں ہے, مجھے تیزی کے ساتھ دو چار اور باتیں بتا دوں. جب امام حسین شہید ہو گئے, ان کے شہادت کے بعد سارے قافلے والے ہیں, سارے قافلے والے بچ گئے. اس میں حضرت زین العابدین جو کہ بیمار تھے وہ بھی بچ گئے. آخرکار سب کے ہاتھ میں بیڑیاں لگا دی گئی. اب سب کو لے کر چلنا شروع کر دیا, یعنی ملک شام کی طرف. تو حلب سے 12 میل پیچھے ایک بستی تھا, اسی حلب کے 12 میل پیچھے ایک بستی تھا, اسی بستی سے گزر رہے تھے. جیسے گزر ہوا حضرت زین العابدین ہے, حضرت سکینہ ہے, حضرت زینب بھی ہے, اسی قافلے میں سارے لوگ آ رہے ہیں. لٹا ہوا قافلہ ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا قافلہ ہے. اب یہ قافلہ آ رہا ہے, یزیدی لوگ آگے آگے چل رہے ہیں, لیکن اسی قافلے کے راستے پر ایک شخص, ایک بھکاری شخص ہے جو کہ آنکھ سے نابینا ہے. اس کے ساتھ ایک بچہ ہے, وہ بچہ وہیں کھڑا ہو گیا اور 72 نیزے پہ 72 سر تھا. اب اس بچہ نے سر کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگا, او بابا لگتا ہے کہ یہ قافلہ بہت ہی مالدار قافلہ ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ قافلہ جنگ جیت کر آ رہا ہے. ایسا کرو ان سے کچھ مانگا جائے, شاید یہ کچھ ہمیں دے دے. اب یہ لوگ بھکاری تھے, مانگنے لگے, اور جیسے قافلہ نزدیک آیا, آنے کے بعد بوڑھا شخص جو کہ نابینا توقع اٹھا کہ کوئی ہے جو آقائے کائنات کے نام پر ہمیں کچھ دے دے, کوئی ہے جو حضرت علی کے نام پر ہمیں کچھ دے دے. حضرت زینب جیسے سن کر مچل گئی اور فرماتی ہے, وہ بوڑھا شخص ایک بار اور کہا, وہ بوڑھا شخص پھر کہتا ہے, کوئی ہے جو حضرت مولا کائنات کے نام پر ہمیں کچھ دے دے. حضرت زینب فرماتی ہے کہ ایک بار اور کہا, اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد حضرت علی کا نام سننے کو مل رہا تھا, بہت دنوں کے بعد نانا جان کا نام سننے کو مل رہا تھا. اسی لیے حضرت زینب پکار لگا رہی ہے, وہ بوڑھا شخص ایک بار اور کہہ دے, ایک بار اور کہہ دے. وہ بوڑھا شخص کہتا جا رہا ہے کوئی جو مولا کائنات کا نام ہمیں
حضرت زینب چھوٹے سے بچے کو قریب بلاتی ہے اور فرماتی ہے اے بچہ بتا کیا تم اس بھیڑ شخص کے ساتھ ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا ہم اس بھیڑ شخص کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت زینب فرماتی ہے کہ اے بچہ ایسا کر، جو قافلہ آ رہا ہے اس قافلے کے جو سب سے پچھلا سواری ہے اس سواری پر حضرت سکینہ بیٹھی ہے، اور اس سواری کا قدم جہاں پہ پڑے گا، جہاں پہ پچھلا قدم پڑے گا اس کے قدم جہاں پہ پڑنا تھا، اور اس قدم جیسے ہٹائے گا، ہٹانے کے بعد تم مٹی کو اٹھا لینا، مٹی کو ہٹا کر الگ کر لینا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لوگوں جو آج کہتے ہیں کہ امام حسین اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے، لوگ آج کہتے ہیں امام حسین بادشاہت کے لیے لڑ رہے تھے، تو آج یہ واقعہ سن لو اور فیصلہ کر لو۔ حضرت زینب ہے جیسے یہ فرمائی، چھوٹا بچہ ہے اپنے باپ کے پاس آ گیا، آنے کے بعد کہتا ہے وہ والد محترم وہ جو خاتون ہے نا، وہ خاتون فرما رہی ہے اس قافلے کے جو سب سے پچھلا سواری ہے اس سواری کے پچھلے والے قدم جہاں پہ پڑیں گے اسی قدم کے جہاں پہ پڑنا تھا، اور وہاں کے مٹی جب ہم ہٹائیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ انتظار کرنے لگے جب وہ پچھلا جانور کب آ رہا ہے، وہ پچھلا سواری کہاں پہ ہے۔ آخرکار پچھلا سواری آیا، آنے کے بعد جس سواری پہ حضرت سکینہ تشریف فرما تھی، اب وہ سواری جیسے گزر ہوا، اب وہ بڑا شخص اور اس کا بیٹا چھوٹا بچہ ہے، اب جیسے پار ہونا تھا اس کے پچھلے قدم سے جیسے مٹی کو ہٹاتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ سونا ہی سونا ہے، واپس سونا دیکھ رہا ہے۔ اب وہ بچہ اپنے باپ سے آواز دے کر کہتا ہے وہ والد محترم وہ خاتون جس جگہ کے بارے میں بتائی تھی اس جگہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ اور نہیں ملتا بلکہ سونا ہی سونا مل رہا ہے۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا او بچے سونا نہ بن کر اس خاتون کے پاس چل جس خاتون نے ہمیں اس خزانے کی خبر بتائی ہے، اس خزانے کے بارے میں بتائی ہے، اس لیے کہ مجھے یقین ہو گیا جو خاتون اس خزانے کے بارے میں بتائی ہے یا کیا خاتون کسی نبی کی شہزادی ہے یا کیا خاتون مولانا ناز کی شہزادی ہے۔ وہ بڑھا شخص کیا بات ہے، حضرت زینب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگا وہ خاتون آخر تم ہو کون ہو؟ اگر ہم دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں تمہارے لہجے سے تمہاری آواز سے یہ بتا رہا ہے کہ تم حضرت مولانا مشکل کشا کی بیٹی ہو۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ تم نے صحیح پہچانا۔ اس کے بعد یہ قافلہ اور آگے کی اور چلتا چلا گیا۔ اب جیسے یہ قافلہ آگے کی اور جا رہا ہے، جانے کے بعد حضرت زین العابدین بھی ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں پہنا دیا گیا ہے، اتنا بھاری چل نہیں سک رہے ہیں، پیر کو کھسک کر چل رہے ہیں۔ آخرکار ایک بوڑھی عورت راستے پر بیٹھ کر کچھ گیٹ لے کر وہاں پہ انتظار کر رہی ہے۔ جیسے آگے دیکھی اور وہ سب سے آگے ابن زیاد جا رہا تھا، جیسے دیکھنے کے بعد کہتی ہے اور شخص بتا کیا تو حکیم ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے اے بڑی عورت مجھے حکیم کی کیا ضرورت پڑ گئی، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بڑی عورت کہتی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، 8 بیٹی ہے ہمارے پاس اور ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا بہت بیمار پڑ گیا ہے، کسی حکیم کی ضرورت ہے، ہم حکیم کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ میرے پیچھے آ رہا اس سے پوچھ لو۔ اس کے پیچھے سینان آ رہا تھا جو حضرت علی اکبر کا قاتل تھا، اس سے بھی پوچھتی ہے یہ بڑی عورت کہ او شخص کیا تو حکیم ہو؟ وہ کہتا ہے میں تو حکیم نہیں ہوں، میرے پیچھے آ رہا شاید وہ حکیم ہوگا۔ اس کے پیچھے ہرملا تھا، ہرملا سے بھی یہ خاتون پوچھتی ہے او شخص کیا تو حکیم ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو حکیم نہیں ہوں، میرے پیچھے آ رہا شاید وہ حکیم ہوگا۔ اس کے پیچھے شمر لعین تھا، اب شمر لعین سے بھی یہ بڑی عورت پوچھتی ہے کہ کیا تو حکیم ہو؟ اس نے کہا میں تو حکیم نہیں ہوں، اور اس نے ہنس کر کہا کہ میرے پیچھے جو آ رہا شاید وہ حکیم ہوگا۔ اس کے پیچھے حضرت زین العابدین تھے۔ اب زین العابدین کے پاس وہ بڑی خاتون چلی گئی، جانے کے بعد
کہتی ہے کہ کیا تم حکیم ہو؟ جیسے زین العابدین مسکرا کر فرماتے ہیں ہاں میں بھی حکیم ہوں، میرا باپ بھی حکیم ہے، میرا نانا بھی حکیم ہے۔ چل کے بولے ہے واہ 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 واہ۔ اب جیسے یہ فرمانا تھا یہ بڑی عورت کہتی ہے کہ اگر تو حکیم ہے تو میرے ساتھ چل، اس لیے کہ میرا ایک ہی بچہ ہے۔ اب اسے حکیم کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہمارے پاس 8 بیٹی ہیں، ایک بچہ ہے، اسے حکیم کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جیسے زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں تو بھی قیدی ہوں، تو ایسا کر جو آگے آگے جا رہا ہے اس سے ہمارے بارے میں پہلے بات کر لے، اس سے لینے کی اجازت۔ اب یہ بڑی خاتون دوڑ کر آگے جاتی ہے، ابن زیاد کے پاس جانے کے بعد کہتی ہے قافلہ کہیں پہ روک دو اور وہ جو قیدی ہے وہ حکیم ہے، اس کو میرے ساتھ جانے دو۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ جب میں اس کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا تو تم مجھے کیا دے سکتی اس کے بدلے میں؟ اور خاتون کہتی ہے اس گٹھی میں ہماری 8 بیٹی کا سونا چاندی ہے، ایسا کر سب یہ تو رکھ لے لیکن اس کو میرے حوالے کر دے۔ اب آخرکار حضرت زین العابدین ہیں اس بڑی خاتون کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، چلتے چلتے اس کے گھر پہ جیسے پہنچتے ہیں اس بڑی خاتون کی بیٹی باہر کھڑی ہو کر انتظار کر رہی تھی اور کہتی ہے او والد محترم، او میری ماں، ایسا کرے اس جو آپ حکیم کو لے کر آئے ہیں اس حکیم کو واپس بھیجے اے میری والدہ، اس لیے کہ جس کی خاطر آپ نے اس حکیم کو لے کر آئی اب وہ بچہ زندہ ہی نہیں، اب وہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی میرا بھائی اس دنیا میں خیرات پا کر چلا گیا ہے۔ حضرت زین العابدین ہے یہ خاتون بڑی خاتون جا کر کہتی ہے او شخص او حکیم ایسا کرو کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے تمہارے قافلے والے میرے انتظار کرتے ہوں گے، جس کام کے لیے آپ کو میں یہاں لے کر آئی تھی اب وہ کام ختم ہو گیا، جس کے لیے میں آپ کو لے کر آئی ہوں وہ چلا گیا، ہمارا بچہ بھی چلا گیا، ہمارا سونا چاندی بھی چلا گیا۔ تو حضرت زین العابدین مسکرا کر فرماتے ہیں اے خاتون اب تم مجھے یہاں تک لے آئی ہو تو گھر کے اندر بھی جانے کی دے دو اجازت۔ اب حضرت زین العابدین اس گھر کے اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ لڑکا جہاں بھی سو رہا تھا اس کی روح کب صحیح سے پرواز کر گئی تھی، اس کو چادر ڈھانپ دیے تھے، ساری بہنیں بیٹھ کر وہاں پر رو رہی تھی۔ حضرت زین العابدین قریب گئے اور قریب جانے کے بعد پاؤں کی طرف سے اس کی چادر کو کھسکاتے ہیں اور انگوٹھا پکڑ کر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوجوان اٹھ کر بیٹھ جا، بہنوں کو ایسے رونا نہیں کرتے، قسم خدا کی لوگوں۔ وہ نوجوان فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ نوجوان جو مردہ پڑا تھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ خاتون ہے، وہ خاتون حضرت زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے او حکیم آپ بہت بڑے شان والے ہیں، میں آپ کو نہیں پہچان سکی لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر گستاخی معاف ہو تو آپ بتا دو وہ جو نیزوں پہ جو 72 سر ہم نے دیکھا وہ سر کس کا ہے؟ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں وہ سر میرے خاندان والوں کا ہے، اس میں میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، اس میں میرے والد محترم بھی ہیں۔ تو یہ بڑی خاتون کہتی ہے کہ جب تم نے میرے ایک کو زندہ کر دیا تو تم اپنے 72 کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہیں، اگر ہم چاہیں تو اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں۔ اس حکمت کو تم نہیں سمجھ سکتی، اگر تجھے سمجھنا ہے میرے ساتھ وہیں پہ چلنا پڑے گا۔ اب یہ خاتون بھی ساتھ میں چل گئی، جانے کے بعد حضرت امام حسین کے سر کے پاس حضرت زین العابدین جا کر کھڑے ہو گئے، پیچھے کی اور کھڑے ہو گئے، یہ بڑی خاتون بھی کھڑے ہو گئی۔ ہونے کے بعد حضرت زین العابدین فرماتے ہیں او ابا حضور جو قرآن آپ ہمیں راستے میں سناتے آئے ہیں وہی قرآن اس خاتون کو بھی سنا دیجئے، قسم خدا کا لوگوں۔ سر کا رخ دوسرے طرف تھا، فوراً سر کا رخ حضرت زین العابدین کی طرف مڑا اور مڑنے کے بعد فوراً قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں اے خاتون معاملہ سمجھی یا نہیں سمجھی؟ یہ خاتون کہتی ہے ابھی بھی میں سمجھ نہیں سکی۔ تو حضرت زین العابدین فرماتے ہیں اے خاتون جو مردہ ہو اسے جلایا جاتا ہے، جو پہلے ہی سے قرآن پڑھ رہا ہو اسے ہم کیسے جلا سکتے ہیں؟ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، رفعت امام حسین، کرامت امام حسین. واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد. معلوم چلا کہ شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ قبر میں دفنائے جاتے ہیں. زمین زمین کھود کر دیکھو تو زندہ پائے